تو 3 پھول اور جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مرجھا گئے آگ لگنے کے باعث۔ 11 سالہ آیت اور 14 سالہ نقاش بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اور اس گھر کو ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور فائر بریگیڈ اور پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، قیمتی وقت نکالتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں تاکہ ہاسپٹل کے لیے آپ کا 1 روپیہ جو ہے وہ جا سکے۔ اسٹرانگ عظمیٰ ٹرسٹ ہاسپٹل پھول نگر، بلے شاہ روڈ، لطیف گارڈن میں تعمیراتی کام اس کا جاری ہے۔ فزیکلی جا کے اگر وہاں پہ کوئی بھی اپنے حصے کی اینٹ لگانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ پھول جو ہوتے ہیں ان کے اپنے کندھوں کے اوپر جنازے اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے گجرات کا واقعہ دیکھا کہ ایک ہی گھر کے 5 بچے، 4 معصوم بچے، بہن بھائی اور ایک ان کا کزن بھی شامل تھا، جو کہ دم گھٹنے کی وجہ سے کوئلے جو تھے اندر رکھے ہوئے اس کی وجہ سے ان کی جو ہے نا موت واقع ہوگی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو 3 پھول اور جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مرجھا گئے آگ لگنے کے باعث۔ لنڈن ایسٹ ہیم میں نیپیا روڈ کے اوپر یہ گھر ہے، جیلم کی فیملی ہے، 6 لوگ اس گھر کے اندر مقیم تھے، اور ہفتے کے روز آگ لگتی ہے جس میں 4 بچے اور 2 میاں بیوی۔ آگ لگتی ہے اور لوگ جب ساتھ والے آس پڑوس جو ہے وہ آگ کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ وہ شیشے توڑتے ہیں۔ ونڈوز کے شیشوں کو توڑا جاتا ہے تاکہ فیملیز کو باہر نکالا جائے۔ فائر بریگیڈ کو کال کی جاتی ہے، جیسے وہ آتے ہیں تو اس وقت تک 8 سالہ حنان، 14 سالہ نقاش اور 11 سالہ آیت ان کو نکال لیا جاتا ہے۔ 8 سالہ حنان جو ہے وہ موقع پر ہی دم توڑ جاتا ہے، جبکہ دوسرے بچوں کو اور ماں باپ کو ہاسپٹل جو ہے وہ کھڑکی سے چھلانگیں بھی لگا دیتے ہیں، ہاسپٹل جو ان کو ہے ایڈمٹ کروایا جاتا ہے، جس پر دیکھا جائے تو رات کے ٹائم 11 سالہ آیت اور 14 سالہ نقاش بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ 3 پھولوں کے جب جنازے اٹھے تو قیامت برپا ہوگی۔ جہلم کی فیملی، نام ہے خرم شہزاد اور بیگم کا نام ہے نعمانہ، جن کے اوپر یہ قیامت جو ہے لنڈن کے اندر ٹھا گئی ہے۔ اور 3 پھول جب گئے اور ساری علاقے کی فضا سوگوار تھی، لوگ انٹرویو دے رہے تھے کہ جب ہم نے یہ آگ بڑھتی ہوئی دیکھی تو فوری طور پہ ہم نے جو ہے وہ شیشوں کو بریک کیا، شیشوں کو توڑا، ہم نے خود مار مار کے، عورت بتا رہی تھی کہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے مار کر توڑا، جس میں سے شاید ان کے والدین نے چھلانگیں لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن بچے جو ہیں ان کو فائر بریگیڈ والوں نے آ کر نکالا اور ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اور ہاسپٹل جا کر پہلے تو حنان گیا اور اس کے بعد 2 اس کے بہن بھائی، باقی جو 2 لوگ ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ ماں اس کی تھوڑی بہتر ہے، اس کی بھی شاید ٹانگ پہ یا بازو پہ چوٹ آئی ہے، وہ تھوڑی بہتر ہے، لیکن 3 پھول جو ہیں وہ لنڈن کے اندر بھی مرجھا گئے ہیں۔ آگ کس وجہ سے لگی ہے ابھی تک کچھ وجہ سامنے نہیں آئی، حادثاتی طور پہ ہی یہ ایک حادثہ ہی ہوا ہے، آگ لگی ہے، اور اس گھر کو ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور فائر بریگیڈ اور پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ یہ آگ کیسے لگی۔ اگر دیکھا جائے تو گجرات کا جو واقعہ ہے، باپ جو ہے وہ ملیشیا میں ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ صرف میڈیکل سٹور پہ دوائی لینے گئی ہے اور واپس آئی ہے، تو ایک دم سے 5 بچوں کا دم کیسے گھٹ گیا کوئلوں کی وجہ سے، اور وہ 5 بچے جو ہیں گھر ان کا اجڑ گیا، کیونکہ ماں جو ہے وہ ابھی تک صدمے میں ہے، ماں ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ میں بھی ان کا کوئی انٹرویو کرے تو سامنے آئے تو بتائے پھر اصل حقیقت کیا تھی۔ لیکن لنڈن کے اندر جو ہے یہ 3 پھول اور مرجھا گئے ہیں۔ ماں کی گود یہاں پہ بھی خالی ہوگی۔ ایک بچہ ہے جس کو فٹس پڑ رہے ہیں، جو کہ ڈر رہا ہے ابھی تک، یعنی کہ ابھی تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بیٹا ان کا جو ہے وہ بچ چکا ہے، اور 2 بیٹے اور ایک بیٹی جو ہے وہ جو ہے اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ وہ ننھے 3 پھول، ان کا بوجھ اپنے کندھے کے اوپر جو اٹھانا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میں تو کہتی ہوتی ہوں کہ بد نصیب ہیں وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا جنازہ اپنے کندھوں پہ لے کے جاتی ہے، لیکن وہ والدین بھی جو ہے وہ کتنے اسٹرانگ ہوتے ہوں گے۔ وہ جیتے تو ہیں لیکن مر چکے ہوتے ہیں، اندر سے وہ مر چکے ہوتے ہیں، دنیا کے لیے ان کی سانسیں جو ہیں چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو جب ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا ہم نے واپس اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن اولاد کا دکھ اللہ پاک کسی کو نہ دکھائے، اور ایسی آزمائش اللہ پاک کسی کے اوپر نہ ڈالے کہ اپنے 3 4 5 بچوں کے جنازے اپنے کندھوں کے اوپر والدین جو ہے قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ ننھے پھول لنڈن کے قبرستان کے اندر دفن ہو گئے ہیں۔
फैमिली का ताल्लुक पीछे पाकिस्तान जेहलम से है और क्या गुजरी है उस वालदैन के ऊपर, किस तरीके से ये आग लगी, कहीं भी कोई सेफ नहीं है। वो इसलिए कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी मुसीबत या कोई भी वक्त ऐसा मुकर्रर किया जाता है तो फिर जितनी मर्जी सेफ्टी हो, जो मर्जी हो, फिर कोई भी चांस बचता नहीं। अगर आप देखें तो भाटी में अगर देखें तो आग लगने का वाकया पेश आया था, 11 लोग झुलस कर लुकमा अजल बन गए थे। तो अब लंदन अगर कंट्री को देखा जाए तो कितनी सेफ्टी है वहाँ पे। लोग कहते हैं आउट ऑफ कंट्री में बड़ी सहूलियात हैं, बड़ी वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, हर चीज़ का ख़्याल रखा जाता है। कैसे आग लगी और कैसे 3 फूल इतने प्यारे-प्यारे जिनकी तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही हैं, वो मुरझा गए हैं। एक और घर पर क़यामत बरपा, एक और घर के 3 चिराग हमेशा-हमेशा के लिए बुझ गए और छोटे नहीं थे। 11 साला आयत, बड़ी खूबसूरत गुड़िया, 14 साला नकाश और 8 साला हनान अब हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला इस फैमिली को, माँ-बाप को सब्र दे जिन्होंने इस गम के साथ पूरी ज़िंदगी जीना है और अपने उस बेटे को भी देखना है जिसको फिट्स पड़ रहे हैं और जो इस टाइम बहुत ज़्यादा सदमे में है। किस तरीके से उसने वो सारा मंज़र अपनी आँखों से देखा और लोगों ने वो तोड़ी खिड़कियाँ। कहते हैं फैमिली बहुत अच्छी थी, बच्चे बहुत अच्छे थे क्योंकि सामने उनका स्कूल था जहाँ पे वो पढ़ते थे। तो वो स्कूल के अंदर जाने वाले 3 बच्चे, उनके टिफ़िन, उनके लंच बॉक्स, उनके बैग, उनके शूज़ और जो उनके यूनिफ़ॉर्म थे जलकर राख हो गए और बच्चे जो हैं वो भी जलकर राख हो गए, इस दुनिया में नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।